محرم کا مہینہ آیا، 10 محرم کی تاریخ کو اللہ کے نبی کی نماز سے حضرت حسین کی شہادت ہوئی، بڑے دردناک طریقے سے کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس شہادت کو یاد کرنے کے لیے حضرت حسین کے قبر کی ایک شبی بنائی گئی جس کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمان نوجوان تعزیے نکال کر کے یا حسین کا نعرہ لگا رہا ہے۔ او مسلمانوں، تمہیں حسین کی شہادت کا غم ہے، اسی محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لولو نے حملہ کر کے ان کو شہید کر ڈالا۔ تم نے 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کا تو کوئی تعزیہ نہیں نکالا۔ اسی محرم کے پہلے 17 ذی الحجہ کی تاریخ کو عثمان غنی کو ان کے گھر میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تم نے عثمان غنی کے نام کا تو کوئی تعزیہ نہیں نکالا، کوئی علم نہیں نکالا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اسلام ان بدعات کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ شہادتوں کا غم منائیں گے تو سال کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس تاریخ میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی شہادت نہ ہو۔ اسلام شہیدوں کے خون سے اسلام کی تاریخ رنگین ہے۔ اگر آپ شہادتوں کا غم منائیں گے اور لوگوں کی پیدائش کی خوشی منائیں گے تو سال کی کوئی تاریخ باقی نہیں بچے گی۔ اسلام بڑا ہی سمپل دین ہے میرے بھائی، اس کو سمپل ہی رہنے دو۔ اس میں بدعات مت نکالو، اس میں کوئی نئے کام مت نکالو۔ انتقال ہو گیا کسی انسان کا، تیسرے دن آپ نے بریانی بنوا دی، آپ نے لمبا چوڑا کھانے کا انتظام کیا، پورے خاندان کے لوگ آ کر کے دعوت اڑا رہے ہیں۔ میرے نانا کا انتقال ہوا، میرے نانا کے گھر میں بھی یہ بدعات و خرافات انجام دی جاتی ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، لیکن بہرحال ہے، ماحول ہے، جب تک اللہ ہدایت نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ نانا کا انتقال ہوا، آج انتقال ہوا ہے، اگلے دن رات میں بریانی بنانے کی تیاری چل رہی ہے، مسالہ پیسا جا رہا ہے، پیاز کاٹی جا رہی ہے۔ میرے ماموں لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل آپ کے باپ کا جنازہ نکلا تھا اور آج آپ بیٹھ کر کے دعوت کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو میرے ماموں کی آنکھوں سے آنسو آگے، کہا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہمیں بھی یہ چیز غلط لگ رہی ہے، مگر ہم نہیں کریں گے تو سماج کو کیا مدد کرے گا؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کل سماج یہ کہے گا کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے باپ کا تیجا نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کا 40واں نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کی برسی نہیں کی۔ اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی پرواہ مت کرو، پرواہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرو۔ حساب و کتاب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ مریں گے، لوگ مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، لوگ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی؟ اتنا بڑا زلزلہ آیا ترکی اور سیریا کے اندر، آرام سے لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک زلزلہ آتا ہے، نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے، نہ بچوں کو باپ کی فکر ہے، نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہے، سب بھاگ رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے سب بےتاب پڑے ہیں۔ ایک چھوٹے موٹے زلزلے میں ہم نے قیامت کا نقشہ دیکھا ہے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیوں، جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا تو کیا عالم ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو دنیا میں دوسروں کی خوشی کے لیے ہم اللہ کی شریعت کا کھلواڑ نہ بنائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ دادا نے کیا کیا، سماج میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں کیا چل رہا ہے، آپ اس کی پرواہ مت کیجئے، آپ قرآن و حدیث پر عمل کیجئے۔ آج ہمارے یہاں کی شادیوں کا حال آپ دیکھ لیجئے۔